بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ وعز مقامہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہمارے جشن مسرت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے، تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے، بانیان جشن مسرت جناب مدثر صاحب اور ان کے برادران سب کو پروردگار عالم طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرمائے، یہودیت، ناصبیت، خارجیت، تکفیریت، اعداء ایمان و اسلام، اعداء کعبہ و قرآن کے مقابلے میں خیبر شکن علی ابن ابی طالب کے صدقے میں انہیں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت باب الحوائج اللہ ابو الفضل العباس کے صدقے میں حاضرین جشن مسرت کی دلی تمناؤں، مرادوں، آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین، بالخصوص بانی جشن مسرت کے مرحومین اور عزیزم سید عامر عباس کے والد مرحوم کو پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے۔ آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور ہمیں اپنے امام کے خالص، مخلص، وفادار، تابعدار اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے، اپنے اپنے حاجات کی برآوری کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں پوری مودت، محبت اور عقیدت سے، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ کافی احباب سربازان حضرت ولی عصر تشریف فرما ہیں، اس سے بہتر انداز میں ایک مرتبہ پھر بھی محمد و آل محمد بالخصوص حضرت ولی عصر کی بارگاہ میں صلوات ہدیہ فرمائیں۔
جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کا سائلنٹ موڈ آن کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ صاحب خانہ کے گھر پہ خیر و برکت کے نزول کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی الزہراء بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعترتہ وخیرتہ، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسين صفوة الله على محبيهم رحمة الله وعلى مبغضيهم لعنة الله، وقال في مقام آخر المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري، وقال الإمام صاحب العصر والزمان بقية الله الأعظم وحجة الله الكبرى، إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، وقال في مقام آخر أنا خاتم الأوصياء بي يدفع الله البلاء عن أهلي وشیعتی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام، حاضرین و حاضرات جشن مسرت صاحب العصر والزمان، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ رعد کی آیت مجیدہ ہے۔ خطاب
بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے۔ کلام رحمان وحی منزل، مخاطب سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی۔ یہ شن ذرا اچھے انداز میں سماعت فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ، توجہ فرما رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ میں کسی مقصد کے لیے شان رسالت پڑھ رہا ہوں 5 منٹ کے لیے۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو حیداری۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں۔ کیا حسین جملہ لکھا ہے شان رسالت کا کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماحی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، سنیے جشن سنیے، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے، مخاطب یہی عظمتوں والے رسول ہے۔ سنیے گا، سرکار رسالت نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، تو مشرقین مکہ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم تمہیں نبی تسلیم کر جائیں گے، ہم تیری رسالت پر ایمان لے آئیں گے، مگر معجزات دکھائیے۔ سرکار سید الانبیاء نے 500 سے زیادہ معجزے دکھائے۔ کہا سنگریزے اٹھاؤ، سرکار رسالت نے اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھائے، مصطفیٰ کی ہتھیلیوں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے سنگریزوں نے کلمہ پڑھ کر محمد کی رسالت کی گواہی دی۔ جیتے رہو، جیتے رہو، میں شان رسالت سے مجھے امام زمانہ تک پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا، زمانے کا امام تک مجھے پڑھنا ہے۔ کہا کہ وہ مصطفیٰ جس کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے۔ سرکار سید الانبیاء نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ معجزے دیکھنے والے دیکھتے گئے، لیکن جملہ سنیے گا، جو مشرک تھے وہ مشرک رہے، جو کافر تھے وہ کافر رہے، جو نفاق کی آگ میں جل رہے تھے وہ منافق رہے۔ ہائے ہائے ہائے، سنیے ذرا جملے۔ ہاں سرکار سید الانبیاء کا دل میلا ہونے لگا۔ جب دل چھوٹا ہونے لگا، بارگاہ رب العزت سے خطاب ہوا، کہا میرے حبیب گھبراؤ نہیں، اگر یہ مکہ کے بدو تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، رسول نہیں مانتے تو نہ مانے۔ قرآن نے تشفی مصطفیٰ کے لیے، تسلی سید الانبیاء کے لیے قرآن نے ایک عظیم آیت نازل فرمائی۔ قرآن میں آیت آ گئی، کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ کہا میرے حبیب اگر یہ تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، تیری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرے۔ کہا میرے حبیب تو اتنا عظمتوں والا ہے کہ ایک تیری رسالت کا میں اللہ گواہ ہوں، اور دوسرا وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ یا
علی جشن میں نے بہت 1 گھنٹے کے اندر میں نے آپ کو کوئی 10 جشن سنانے ہیں. توجہ فرمائے گا بھائی، بڑے عرصے کے بعد شرف ملاقات بھی ہوا، زیارت بھی ہوئی. توجہ فرمائیے گا. کہا کہ ایک تیری رسالت کا میں گواہ، دوسرا وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے. جو علی والے بیٹھے ہو نا، 5 منٹ علی سن لو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. جشن ہم نے قائم آل محمد کا منانا ہے. جملے سنیے گا، میں یہاں سے قبلہ شروع کیا کرتا ہوں. امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی قائد الغر المحجلین امام المتقین قبلۃ العارفین ابو الیتامى والمساکین علم الہدا. سنیے گا، مثل الاعلی اخو المصطفیٰ الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ. اب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، قائد السابقین الی الجنہ. جناب شیخ صدوق نے پورا صفحہ لکھا القاب و آداب علی بن ابی طالب کے بارے میں. 2 جملوں کا ترجمہ کر دوں. علی والوں کا چہرہ میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنا میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں. جناب شیخ صدوق نے لکھا کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو کہا اللہ کی کائنات میں اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں، اور آدم سے لے کر قیامت تک بہشتیوں کو جنت کا راستہ دکھانے والے کو علی کہتے ہیں. جی تیرا قلت وقت بھی ہے اور میں بڑی دور سے جشن شروع کر بیٹھا ہوں، لیکن بہرحال ہمراہی آپ کی ہے. بھائی آپ سارے عزیز بھی ہیں، ہاں توجہ فرمائیے گا، طلاب کرام بھی ہیں، لیکن جملے بڑے قیمتی ہیں. اب اسی میرے مولا علی سے، عظمتوں والے امیر المومنین سے یہ سوال ہو گیا، کہا یا علی قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا نا بھائی، میں نے پیغمبر پڑھا، اب امیر المومنین کا حصہ ہے. دیکھیے جشن ہو تو میں بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ کیا کرتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. صفحہ کتاب میرے سامنے کھلی ہے، یہ نورانی سطریں ہیں، میری نگاہیں ان کا طواف کر رہی تھی. سوال علی ابن ابی طالب سے ہو رہا تھا کہ یا علی قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ جیسے آپ کی سماعت میرے الفاظ کی طرف ہے، میری نگاہیں کتاب کے الفاظ کی طرف تھی. ذرا جملے سنیے گا، میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ جب علی سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ یا علی قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب پڑھیں گے انما ولیکم اللہ و رسولہ. علی ابن ابی طالب آیت ولایت کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت ولایت ہی بتا رہی ہے کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی ولایت رسول کی بھی ولایت ہے، اللہ کی بھی ولایت ہے. ہائے 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 ہائے. سنیے گا، میں نے عظیم جشن سنانا ہے آپ کو. بھائی بہت سارے احباب تکلیفیں جھیل کے یہاں تک پہنچے ہیں، آگے میں نے علماء کی خدمت میں بھی جانا ہے، لیکن جشن بھی میں نے مکمل کرنا ہے. میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا شاید میرے آقا علی ابن ابی طالب پڑھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ آیت تطہیر علی ابن ابی طالب کی عصمت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت مباہلہ علی ابن ابی طالب کی صداقت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب پڑھیں گے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کیونکہ سورہ مبارکہ عادیات علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ مبارکہ دہر علی ابن ابی طالب کی سخاوت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب پڑھیں گے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کیونکہ علی ہی وہ امام ہے کہ جس میں اللہ نے سنو ذرا ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھ دیا ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب پڑھیں گے، سنو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیونکہ علی ہی وہ اللہ کی رسی ہے.
ہائے ہائے علی ہی حبل اللہ ہے. جی تیرے علی ہی حبل اللہ ہے جس کے تھامنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب بلاغ دین پڑھیں گے. میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب آیت اکمال دین کی تلاوت کریں گے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب پڑھیں گے سال سائل بعذاب واقع، کیونکہ علی ہی وہ ہستی ہے کہ جس کی ولایت کا غدیر میں محمد کو اعلان کرنے کا حکم ملا تھا. علی ہی وہ ہستی ہے جس کی ولایت کے اعلان پر اللہ نے محمد کو تکمیل دین کی سند عطا فرمائی تھی. علی وہ ہستی ہے کہ جس نے ولایت کا انکار کیا علی کے اللہ نے پتھر مار کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے نہیں تھک گئے آپ تو پہلے 5 منٹ میں ہی. یہ تیرا یا رسول اللہ. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب تلاوت کریں گے. سنیے گا نہ علی نے عادیات پڑھی، نہ علی ابن ابی طالب نے سورہ دہر کی تلاوت کی، نہ آیت ولایت کو پڑھا، نہ آیت اکمال دین کو پڑھا، نہ علی نے آیت ابلاغ دین کو پڑھا. علی ابن ابی طالب نے پڑھا تو سورہ رعد کی اس آیت مجیدہ کو پڑھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب. یا علی یہ سورہ دہر سے بھی بڑی ہے، یہ انما سے بھی بلندر ہے، یہ آیت ولایت پر بھی فضیلت رکھتی ہے. کہا غور نہیں کیا کہ جہاں اللہ نے اپنی ذات کو مقام لفظ سننا مقام کبریائی میں محمد کی رسالت کا گواہ بنایا، وہاں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مجھ علی کو بھی محمد کی رسالت کا گواہ بنایا ہے. یا علی یا علی 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 یا علی یا علی. مل کے ذرا سب علی علی مل کے ذرا سب ہاتھ اٹھا ذرا. علی 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 یا علی یا علی علی. اللہ نے مصطفیٰ کو 2 سطریں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. آپ نے 13 رجب سے لے کر آج تک جشن سنے ہیں مگر اتنی قیمتی سطر تمہاری سماعتوں تک نہیں پہنچی ہے. سنو، اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت اور رسالت کے 2 معجزے عطا فرمائے. ایک کو اللہ نے لوح محفوظ سے لے کر قرآن کی شکل میں قلب مصطفیٰ پر اتارا، اور دوسرے معجزہ کو اللہ نے اپنے گھر سے لے کر علی کی شکل میں امامت کا قرآن بنا کر ریل رسالت پہ سجایا. اللہ اکبر. یہ 2 معجزے ہیں، ایک قرآن، ایک علی ابن ابی طالب. ایک اللہ نے لوح محفوظ سے دیا، ایک اللہ نے اپنے گھر سے دیا. ہے قرآن بھی معجزہ، ہے علی بھی معجزہ. میں زمانے کے امام کا مصرع ایک جلدی پڑھ کے پھر آخر میں ہی مجھے عقیدتوں کا اظہار کرنا ہے. ذرا جملے سنیے گا. کسی کہنے والے نے کہا قرآن تو ملا لوح محفوظ سے، علی ملا بیت اللہ سے. یہ علی بھی معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے، لیکن یہ علی کیسا معجزہ ہے؟ یہ علی کیسا معجزہ ہے؟ لکھنے والے نے مصرے لکھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں طلاب بیٹھے ہو نا، میں مجمع میں تو بڑی وضاحتیں کرتا ہوں اور ضرورت بھی پڑتی ہے. مجھے یہاں تشریحات کی، وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ لکھنے والے نے لکھا میں بتاؤں کہ علی کیسا معجزہ ہے. میں نے علی سے شروع کیا ہے، مہدی تک مجھے جاننا ہے. توجہ فرمائیے گا. کہا کہ یہ علی کیسا معجزہ ہے، یہ ملا تو کیسے ملا. لکھنے والے نے مصرے لکھے، پوری کائنات کو مصروں کے اندر بند کر کے رکھ دیا.
دیا، کہا سنو، کہا طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت پیچھے رہ گیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی نبی کو قوت، سنو، طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ ہائے 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 ہائے، سنیے گا، وہ ایک نور جو ایک صلب عبداللہ میں تھا، ایک صلب ابو طالب میں تھا، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ امام زمانہ کا سپاہی بیٹھا ہو، میرا جملہ زمین پہ رہ جائے، یہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ اللہ اسی کعبہ سے عمران کا آخری بیٹا بھی اسی کعبہ سے آئے گا۔ امام زمانہ کے سپاہی بیٹھے ہو، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ اللہ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ ایک معجزہ قرآن ہے، بس محبت فرمائی آپ نے، بے حد مشکور آپ کا۔ ایک معجزہ قرآن ہے، ایک معجزہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی سنیے گا، مصطفیٰ کی نبوت کا ایک معجزہ قرآن ہے، ایک معجزہ سنیے گا، ایک معجزہ علی ابن ابی طالب ہے۔ چار ہستیاں مسجد نبوی میں ادب کے دائرے میں یہی کہہ سکتا ہوں، چار ہستیاں مسجد نبوی میں، ایک کے سر پہ غلامی کا تاج ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ایک کے سر پہ غلامی کا تاج ہے، دو جوانان جنت کے سردار ہیں، چوتھی ہستی جوانان جنت کے سرداروں کا بھی سردار ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بنا لیا آپ نے جیسا، لیکن جملے قیمتی ابھی آنے والے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ خدا کرے شام کا کھانا کھا کے آئے ہوں، میرے ساتھ چل سکے آپ، توجہ فرمائیے گا، اچھا غور فرمائیے گا۔ یہ نیاز کا انتظار بھی عبادت ہے، نیاز کا انتظار کر رہے ہیں نا آپ، اچھا توجہ فرمائیے گا بھائی، توجہ فرمائیے گا، جو سب کے سردار ہیں، توجہ فرمائیے گا، محراب کی زینت، سجدے کی زینت، عبادتوں کی زینت، نماز کی زینت، علی ابن ابی طالب مصروف نماز ہے۔ جس کے سر پہ غلامی کا تاج ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ علی کے چہرے کی زیارت کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے آج قدردان بہت کم نظر آ رہے ہیں، لیکن محبت آپ کی ہے، توجہ فرمائیے گا بھائی۔ علی مصروف نماز، سلمان کی نگاہیں علی کے چہرے پر، جملہ تو میں کہہ گیا، سلمان کی نگاہیں علی کی چہرے پر۔ سلمان کہتے ہیں علی نے اپنی نماز مکمل کی، علی کا سجدہ مکمل ہوا۔ اب لفظ کہوں، عین اللہ کی، پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو، میرے لفظ کی قدر فرمانا، عین اللہ کی پاکیزہ نگاہوں نے سفر کیا، اور علی کی پاکیزہ نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار کا طواف کرنے لگی۔ ہائے 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 ہائے، کہاں سے لے آؤں میں پڑھے لکھے آپ، توجہ، علی کی پاکیزہ نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار کی، حسین کے کعبہ رخسار کا طواف کرنے لگی۔ علی کی، سلمان کہتے ہیں میری نظریں علی کے چہرے پر، عین اللہ کی پاکیزہ نگاہیں حسین کے چہرے پر۔
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا حسین کے کعبہ رخسار پر توجہ فرمائے گا، حسین کا رخسار نہیں ہے، وہ کعبہ ہے، توجہ، اس لیے میں نے کعبہ کو ادیب بیٹھو تو سمجھے نا، علی کی نظریں حسین کے کعبہ رخسار پر، علی کی نگاہیں حسین کے چہرے کا طواف کر رہی ہے، اب باپ ہے نا، توجہ، سردار ہے نا، حسین کے چہرے پر علی کی نظریں لگی ہوئی ہے، کافی دیر تک علی حسین کو دیکھتے رہے، مصطفیٰ پڑھا، مرتضیٰ پڑھا، حسین پڑھ رہا ہوں، عباس پڑھوں گا، علی اکبر پڑھوں گا، پھر جا کے زمانے کا امام پڑھوں گا۔ حوصلہ ہے تو بیٹھے رہو، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، اور پھر زمانے کا امام پڑھنا ہے، آپ سب توجہ سے سربازان امام زمانہ بیٹھے ہیں، ذرا جملے سنیے گا بھائی، علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پر، کافی دیر تک علی حسین کو دیکھتے رہے، توجہ فرمائیے گا، سلمان قریب آئے، کہتے یا علی، شہزادہ ایک نہیں ہے، دو بیٹھے ہیں، جوانان جنت کے سردار بیٹھے ہیں، شہزادہ ایک نہیں ہے، بھائی جو بنجر زمین ہے وہ بھی تھوڑی سی زرخیز ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، بھائی شہزادے دو، شہزادہ ایک نہیں اور دو بیٹھے ہیں۔ سلمان نے دست ادب باندھے اور عرض ادب کر کے کہتے ہیں یا علی میرے مولا، آپ کے دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انکا تحب الحسین اکثر من حسن، کہ آپ حسن سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ 3 شعبان آپ نے بھی سنی ہوگی نا، میرے پاس بھی بڑے قصیدے ہیں، سنیے گا بھائی، آپ حسن سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ اب سلمان کا کہنا تھا، ماحول مسجد نبوی پر تھا، علی مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا سلمان بتاؤں میری نگاہیں حسین کے چہرے سے ہٹتی کیوں نہیں ہے، کہا بتاؤں میری نگاہیں حسین کے چہرے کا طواف کیوں کر رہی ہے۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے عظمت حسین کے 4 جملے کہے، جملے سن لینا، آج شب عبادت بھی ہے نا، توجہ فرمائیے گا، جملے سن لینا۔ علی نے کہا میں بتاؤں میرا حسین کس عظمت کا مالک ہے۔ علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں، سن سلمان ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ، ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وملاہ سفینتہا۔ کہا سلمان ہے وہ بھی میرا شہزادہ، ہے وہ بھی میرا شہزادہ، ہے وہ بھی جوانان جنت کا سردار، ہے وہ بھی جوانان جنت کا سردار، لیکن حسین کون ہے؟ کہا سنو سلمان، ہوا سر من اسرار اللہ، کہا میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یا علی یا علی، میرا حسین، جیتے رہو، زندگی ہو، سلامتی ہو، میرا حسین۔ جیتے رہو، آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، بھائی جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، دنیا و آخرت میں رہنا ہو کر جان سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین۔ دنیا نے حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ مصرع پڑھ کے آپ مجھے آگے بڑھنے دینا، کہا کہ نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ آئے 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 بیٹا سنیے گا، نبی کے دی کی بقا کو، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں، اور علی والے اور حسین والے سنو اپنی نہیں پہ کیسے ڈٹ جاتے۔ کہا حملہ کروں گا، کہا تیری مجالی کیا ہے، کہا اٹھا لوں گا، کہا ادھر رخ نہ کرنا، منہ توڑ دیا جائے گا۔ سنیے گا جملے ذرا، کہا نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نئی کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ یا علی یا علی، کہا ہوا سر من اسرار اللہ ہے، میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہوا کنز من کنوز اللہ ہے۔ سنیے گا بھائی، طلاب بیٹھے ہو، یہ بھی کوئی ترجمے والی بات ہے، کہا میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا حسین اللہ کے، میرا حسین اللہ کے، میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پھر سرکار امیر المومنین نے عظمت حسین کو بیان کیا، کہا ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وملاہ سفینتہا. کہا کہ روز قیامت آل محمد کا ذخیرہ، ہائے ہائے ہائے، ذخیرہ آل محمد حسین ہے. اور جب ہماری کشتی نجات دے رہی ہوگی، کہیں سے آواز مصطفیٰ آئے گی، یہ حسین والا ہے، اسے جنت پہنچا دو. علی کی آواز آئے گی، یہ حسین والا ہے، اسے جنت پہنچا دو. فاطمہ زہرا کی آواز آئے گی، یہ میرے حسین والا ہے، اسے جنت پہنچا دو. ہاں میرے آقا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، محشر کے میدان میں جتنے لوگوں کو یا حسینیوں کو ہم سب مل کر جنت میں بھیجیں گے، میرا حسین اکیلا اتنوں کو جنت میں بھیجے گا. اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی یا علی. توحید کی چاہت ہے تو پھر کربلا چل، توحید کی چاہت ہے تو پھر کربلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی. مل کے ذرا حیداری. توجہ فرمائیے، وَمَلَّهُ سَفِينَتِهَا. ہم آل محمد کے سفینہ نجات کے، جیتے رہو نا خدا کو، ہم آل محمد کے سفینہ نجات کے نا خدا کو حسین کہتے ہیں. آپ میری آواز کچھ پڑھنے کے قابل ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا. ہماری سفینہ اہل بیت کے نا خدا کو سنیے گا حسین کہتے ہیں. روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، مجھے دعا دینا خدا کی قسم، کیا عظیم جملے ہیں اور قابل غور جملے ہیں. یہ حسین کتنی عظمتوں والا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، روایت میرے سامنے تھی، سنیے گا، میں بیٹھا ہوا تھا، روایت میرے سامنے تھی. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں جلدی جلدی پڑھنے لگا. روایت میرے سامنے تھی. اللہ نے عصمت گود عصمت سے مصطفیٰ کو 2 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹا بولنے میں محمد جیسا تھا، یعنی حسن بولتے تھے تو دنیا کو مصطفیٰ یاد آ جاتا تھا. حسین چلتے تھے تو دنیا کو محمد یاد آ جاتا تھا. میں حیران ہوں اللہ نے حسین پر کیسا احسان کیا. اللہ نے حسین کو وہ علی اکبر دیا جو بولتا تھا تو بھی محمد تھا، چلتا تھا تو بھی محمد تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی. حسن بولنے میں محمد جیسے، حسین ابن علی چلنے میں مصطفیٰ جیسے. علی اکبر وہ تھے جو بولتے تھے تو بھی محمد. ہائے 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 ہائے، جیتے رہو. جو چلتے تھے تو بھی محمد، جیتے رہو. چلتے تھے تو بھی محمد. سنیے گا، جس گھر میں، جملہ عجیب ہے لیکن میں ایک مصرے کے لیے محنت کر رہا ہوں، جس گھر میں جوانوں نے جنت کے سرداروں کی صورت میں حسن و حسین جیسے شہزادے موجود ہوں، اور علی مصلی عبادت پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جس بیٹے کو مانگے اسے دنیا عباس کہتی ہے. یا علی یا علی یا علی. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. اچھا پھر تاریخ کا ایک اور ورق، توجہ، ایک اور ورق الٹی ہے. توجہ فرمائیے گا، میں نے سارے جشن آپ کو تھوڑے تھوڑے سنانے ہیں. توجہ فرمائے گا، مفصل تفصیل جب ہوگی تو 1 گھنٹہ ایک ہستی پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال سنیے گا. مجھے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. ذرا جملے سنیے گا، جملے بڑے قیمتی ہے. تاریخ عرب کو دیکھیے. جناب عبد المطلب کو قمر بطحا کہتے تھے. بطحا پیغمبر کے القاب میں سے ایک لقب بھی ہے نا، ابطحی. مدنی، یسرب، اسی طرح ابطحی. اور جناب ابو طالب کو قمر حرم کہتے تھے. یعنی اگر ابو طالب اپنے گھر سے حرم کی طرف تشریف لاتے
تو جیسے ہی حرم کی فضاؤں میں یا حدود حرم میں ابو طالب داخل ہوتے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ایسے لگتا تھا جیسے چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ نہ ابو طالب کون تھے؟ قمر حرم، جناب عبد المطلب، سنیے گا، قمر بطحا۔ میں حیران ہو گیا، کیا قیمتی جملہ ہے، اور مصرع سن کے حیدر حیدر کرنا، دہلیز علی تک تمہاری صدا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں کون تھے؟ جناب عبد المطلب قمر بطحا، جناب ابو طالب قمر حرم۔ میں حیران ہو گیا، جو ان چاندوں میں چاند نظر آئے اسے دنیا عباس کہتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو ان چاندوں میں بھی چاند نظر آئے، اللہ اکبر، جو ان چاندوں میں بھی چاند نظر آئے۔ اب ذرا پڑھے لکھے اب آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، جو چاندوں میں بھی چاند نظر آئے اسے دنیا عباس کہتی ہے۔ اس لیے اس نے مصرع لکھا، تمہیں کیا پتا کہ عباس کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں؟ وہ کیسا قمر تھا، سورج کی روشنی سب سے زیادہ ہے نا۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیسے وہ جملہ سناؤں۔ لکھنے والے نے لکھا، سنو، کہا لحد پہ ام البنین کے لکھ دیا جائے۔ اب الفاظ عباس کی شان کا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہے کہ لحد پہ ام البنین کے لکھ دیا جائے، جس پہ قربان ہو سورج وہ قمر ہے عباس۔ اوئے 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 اوئے، جس پہ قربان ہو سورج وہ قمر ہے عباس، لحد پہ ام البنین کے لکھ دیا جائے، جس پہ قربان ہو سورج وہ قمر ہے عباس۔ اور خدا کی قسم سنیے گا، اللہ نے عباس کو بابا کی تصویر بنایا اور علی اکبر کو مصطفیٰ کی تصویر بنایا۔ علی اکبر کو مصطفیٰ کی، ایک جملہ علی اکبر کا اور پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میں قصیدہ پڑھ رہا تھا عربی کا، میر انیس نے اس کو شاعری میں لکھا ہے، قصیدہ اصل عربی کا ہے، سنیے گا۔ اب یہاں سے میں امام زمانہ شروع کرنے لگا ہوں۔ قصیدہ اصل میں عربی کا ہے، اور اس کو میر انیس نے، جناب ببر علی میر انیس نے بھی اس کو اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، وَإِن رَآكَ ابن اسرائیل، یا لو رآکا، لو رآکا ابن اسرائیل لیقطع اصابعہ فی اللحد، کہتا ہے اے علی اکبر کہ اگر یوسف یعنی یعقوب کا یوسف ابن اسرائیل، اگر یعقوب کا یوسف تمہیں دیکھ لیتا تو عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، یوسف تجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دیتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتا ہے لو رآک ابن اسرائیل، اگر یوسف، اگر یعقوب کا یوسف تمہیں دیکھ لیتا، لیقطع اصابعہ فی اللحد، کہا زندگی میں نہیں، اگر گور سے یا قبر سے بھی اس علی اکبر کے جلوے پر یوسف کی نظر پڑ جاتی تو وہ قبر میں بھی اپنی انگلیاں کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین سے جناب علی اکبر، لو رآک ابن اسرائیل۔ کہتے ہیں جو حسین کا سینے کا زور، ہم اس حسین کی آنکھوں کے نور کو اکبر کہتے ہیں، اور جس کے سہارے حسین کی جوانی کربلا میں بچ گئی، ایک پل میں جو لٹا دے جوانی، اس حسین کے وارث کو اکبر کہتے ہیں۔ مل کے ذرا حیدری، یہ گھڑی بیمار ہو گئی ہے یار، ٹائم تو بڑا ہو گیا۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، اچھا غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے۔ لو رآک ابن اسرائیل، اگر یوسف تمہیں دیکھ لیتا، لیقطع
کاٹ دیتا، اصابعہ اپنی انگلیاں، توجہ یوسف تو اپنی انگلیاں کاٹ دیتا۔ اب ذرا جملے سنیے گا، سنیے گا، اللہ کی کائنات میں اللہ نے جسے محمد کی تصویر بنا کر، سنیے گا، دنیا میں بھیجا، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ سنو، یعنی علی اکبر دنیا میں سب سے حسین تھا، لیکن مہدی وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر سارے جنتیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، المہدی طاؤوس اہل الجنہ، علی اکبر دنیا کے حسینوں میں حسین تھا، میرا مہدی جنت کے حسینوں میں سب سے حسین ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا امام المنتظر، جیتے رہو جیتے رہو، یا امام المنتظر، ہائے ہائے، یا امام المنتظر۔ اس لیے سرکار نے فرمایا المہدی طاؤوس اہل الجنہ، المہدی طاؤوس اہل الجنہ، مہدی، توجہ فرمائیے گا، میرا مہدی جیسے پرندوں میں مور سب سے حسین ہے، میرا مہدی جنتیوں میں سب سے حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا المہدی من ولدی، مہدی میری نسل سے ہے، وجہہ کالکوکب الدری، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ دیکھو بیٹا گھڑی اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے نا، میں نے سمجھا آج بڑا برکت پڑ رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن اس کو دیکھو تو بڑی بے برکتی نظر آئی ہے۔ اچھا غور فرمائیے گا، اچھا توجہ فرمائیے گا، المہدی من ولدی، مہدی میری نسل سے ہے، وجہہ کالکوکب الدری، صبح کا ایک ستارہ نکلتا ہے جسے صبح کا ستارہ کہتے ہیں، سارے ستارے، توجہ فرمائیے گا، جس کی حکومت، جملے سنیے گا، اگر آپ کو صبح کا اٹھنا نصیب ہونا، ذرا آسمان کی طرف دیکھا کرو، ایک صبح کا ستارہ ہوتا ہے جو آسمان میں اربوں کی تعداد میں، خربوں کی تعداد میں، لا تعداد میں سارے ستاروں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا والو، جب میرا مہدی ظہور کرے گا، اس کائنات میں اربوں انسان ہوں گے، خربوں انسان ہوں گے، اللہ کی مخلوق لا تعداد ہوگی۔ جملے سنیے گا، فرمایا کہ جیسے صبح کا ستارہ تمام ستاروں پر نورانیت میں، جلملاہٹ میں حکومت کرتا ہے، اسی طرح میرا مہدی زمین پر ساری مخلوق پر حکومت کرے گا۔ ستارہ اپنے نور میں حکومت کرتا ہے، میرا مہدی بھی اپنے نورانی چہرے میں حکومت کرے گا۔ معافی چاہتا ہوں، بس 5-7 منٹ جو ہے زمانے کا امام، سنو ذرا جملے سنیے گا، غور فرمائیے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، علی نقی علیہ السلام کی بہن، امام عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون ہے۔ ایک مرتبہ امام عسکری نے کہا، پھوپھی اماں آج جانا نہیں، رکنا ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی حجت کی آمد ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ ساری تمنائیوں کو سمیٹو، میں تو انتظار کرا رہا تھا، لیکن بہرحال توجہ فرمائیے گا، کہا پھوپھی اماں رک جائیے، آج اللہ کی حجت کی آمد ہے۔ بھائی آپ کیوں مرجھا کے بیٹھے ہیں، ذرا تھوڑا سا کھل کھل کے بیٹھو، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ کہا کس کے بطن مبارک سے؟ کہا نرجس خاتون کے بطن مبارک سے۔ کہا آثار نہیں ہے، کہا جیسے موسیٰ آئے تھے میرا مہدی بھی ویسے آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے موسیٰ نبی آئے تھے، میرا مہدی بھی دنیا میں، توجہ، میرا مہدی بھی ویسے ہی آئے گا۔ دنیا کہتی ہے وہ اتنی لمبی زندگی، خدا کی قسم ایک روایت اور مسلم روایت ہے، فرمایا وَفِلْ، توجہ فرمائے گا، وَفِي الْقَائِمِ سُنَّةٌ مِّن نُوحٍ وَهِيَ طُولُ الْعُمْرِ، سرکار نے فرمایا کہ نوح نبی کی ایک سنت، یعنی نوح نبی سے ملتی جلتی ایک بات ہمارے مہدی میں بھی ہے۔ کہا جیسے نوح کی زندگی 2500 سال تھی، میرا مہدی بھی لمبی زندگی پائے گا۔ معصوم نے مسئلہ حل کر دیا۔ وَفِي الْقَائِمِ سُنَّةٌ مِّن نوح، میرے قائم میں نوح کی باتوں میں سے ایک بات پائی جائے گی۔ سنو، بی بی نرجس خاتون ہے، حجرے میں بی بی حکیمہ خاتون ہے، گھبرا رہے ہیں آپ، حجرے میں بی بی حکیمہ خاتون ہے۔ جب آدھی رات کا، امام عسکری عبادت کی رات تھی نا، امام عسکری اپنے حجرے میں عبادت کر رہی تھے، جناب نرجس خاتون کے پاس جناب حکیمہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سنیے گا، جب آدھی رات سے وقت گزرنے
کہنے لگا میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. بی بی حکیمہ خاتون سوچنے لگی اللہ جانے حجت خدا نے آنا ہی ہے یا نہیں, اللہ جانے یہ کیا کہہ دیا میرے بھتیجے نے, یعنی کیا کہہ دیا. سنیے گا امام عسکری نے, امام دوسرے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ امام نے آواز دی پھپھی اماں شک نہ کرو امر الہی ہو کے رہے گا. ہائے 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 ہائے. معافی چاہتا ہوں میں دیر کر بیٹھا ہوں, لیکن بہرحال میں جشن پورا سنا کے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. کہا امر الہی ہو کے رہے گا, امر الہی ہو کے رہے گا, امر الہی ہو کے رہے گا. جملہ ذرا سنیے گا. کہا پھپھی اماں اگر تجربہ کرنا بھی ہے تو اے پھپھی اماں سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرو. ادھر سنیے گا امام کی پھوپھی, امام کی بہن, امام کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ادھر بی بی حکیمہ خاتون نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ادھر بطن نرجس خاتون سے بھی آواز آنے لگی انا انزلناہ. ہائے ہائے بی بی امام کے حجرے میں گئی. کہا میں نے قرآن پڑھا. ادھر سے بی بی نرجس خاتون کے پہلو مبارک سے بھی یا قرآن کی آواز آنے لگی. امام عسکری نے کہا سنا, جنہیں اللہ اپنی حجت بنا کے بھیجتا ہے اللہ ان کے سینے میں قرآن اتار کے بھیجتا ہے. نہیں زمانے کے امام کا حصہ دیر کر بیٹھا میں میرا خیال میں. چلو بہرحال سنیے گا, غور فرمائیے گا. کہا انہیں اللہ قرآن دے کر بھیجتا ہے. بی بی لوٹی ہیں. جملہ سنیے گا. امام کی بارگاہ سے حکیمہ خاتون واپس آئی ہے. ایک مرتبہ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا. زمانے کا امام سننا ہے یا میں چلا جاؤں؟ تو جو فرمائیے گا بھائی, نور کا ایک پردہ, نور کا ایک پردہ, نور کا ایک پردہ. جو آدمی ڈیلی 7-8 درس پڑھا لیتا تھا وہ تو 1 گھنٹے میں تھکتا ہی نہیں ہے. تو جو فرمائیے گا, غور فرمائیے گا بھائی, نور کا ایک پردہ, سنیے گا, نور کا ایک پردہ, نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا. سنیے گا بی بی گھبرا گئی. کہاں گئیں؟ توجہ فرمائیے گا. ہاں خاتم الاوصیاء کی ماں کہاں گئیں؟ بس اتنا سوچنا تھا. پردہ ہٹا. بی بی حکیمہ خاتون نے دیکھا ایک نو مولود ہے جس کے بدن سے نور نکل رہا ہے, سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سنیے گا وجدی محمد رسول اللہ و ابی علی امیر المومنین وصی رسول اللہ. زمانے کے امام ہے, سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. کہا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. میرا محمد اللہ کا رسول ہے, میرا بابا علی مومنوں کا امیر ہے, اسی رسول کا وصی ہے. جیتے رہو. 5 منٹ میرے پاس اور بڑے قیمتی, بہت قیمتی. توجہ فرمائیے گا. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں آگے بڑھی, میں نے سجدے سے زمانے کے امام کو اٹھایا, سجدے سے اٹھا کے میں نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. سنیے گا کئی بچے بھی اینج پریشان ہو ویندے جی میں انہاں نو نیاز کوئی نہ ملنی ہوگے. توجہ فرمائیے گا. وہ بیچارے تو تھوڑی دیر بعد منہ لائے ویندا ہے. توجہ فرمائیے گا. اچھا غور فرمانا, اچھا غور فرمائے, سب کو ملے گی بھائی. مدثر صاحب سب کو نیاز دینا. اچھا توجہ فرمائیے گا, غور فرمائے. ابھی میں بھی آپ کو نیاز دینے لگا ہوں. جملے سنیے گا. کہا بی بی حکیمہ خاتون نے, بی بی حکیمہ خاتون نے, بی بی حکیمہ خاتون نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ. فصیح عربی زبان میں زمانے کے امام نے جواب سلام دیا. جواب سلام دینا تھا. زمانے کے امام عسکری نے فرمایا میرے شہزادے کو, میرے نور نظر کو بقیت اللہ, توجہ حجت اللہ, توجہ فرمائیے گا, حجت اللہ کو میرے پاس لے کے آؤ, بقیت اللہ کو میرے پاس لے کے آؤ. بقیت اللہ کو بی بی امام حسن عسکری کے حجرے میں لے کے گئی. امام مصلی سے اٹھے, دست رسالت کو رحل بنایا. امامت کا قرآن امام عسکری کے ہاتھوں پہ آیا.
ہائے 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 ہائے، زندگی ہو جیتے رہو۔ امامت کا قرآن امام عسکری کے ہاتھوں پہ آیا، توریت، انجیل، زبور، قرآن پڑھ کے سنایا، یہ روایت ہے، قرآن پڑھ کے سنایا۔ ایک مرتبہ امام عسکری نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی آخری حجت عسکری امام کا آپ پر سلام ہو۔ خدا کی قسم نہ مبالغے سے پڑھنے کا عادی ہو نہ روایت کے باہر ایک لفظ پڑھتا ہوں، جملے سنیے گا۔ ادھر امام عسکری نے سلام کیا، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہا میرے جد رسول پر سلام، میرے بابا علی پر سلام، حسن پر سلام، حسین پر سلام، زین العابدین پر سلام، باقر العلوم پر سلام، صادق آل محمد پر سلام، موسیٰ کاظم پر سلام، علی رضا پہ سلام، محمد تقی پہ سلام، علی نقی پہ سلام، بابا آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یا علی بابا، یا علی بابا آپ پر بھی میرا سلام ہو، بابا آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں امام لے کر نا تھوڑا جی مسکرا، تیری بڑی مہربانی ہو سی۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا، توجہ فرمانا، غور فرمانا بھائی، توجہ فرمانا، جیتے رہو، توجہ فرمانا بھائی۔ امام عسکری نا زمانے کے امام کو لے کر، حجت اللہ کو لے کر، بقیت اللہ کو لے کر گھر کے صحن میں آ گئے۔ آخری 3 منٹ ہیں اور وقت میں بہت زیادہ دے بیٹھا آپ کو، توجہ فرمائیے گا۔ کہا ہاں صحن میں آ گئے، گھر کے صحن میں آ گئے۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے امام عسکری جب صحن میں لے کے نا آخری حجت کو کھڑے ہوئے تھے نا، میں دیکھ رہی تھی صحن کے اس حصے میں بھی نور تھا، اس حصے میں بھی نور تھا، اس حصے میں بھی نور تھا، اس حصے میں بھی نور تھا۔ ابھی بھی کہتی ہے اے امام عسکری یہ تو بتائیے یہ نور کیسا ہے؟ کہا معمولی نور نہیں ہے، آسمانی مخلوق مجھے مبارک دینے آئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آسمانی مخلوق مجھے مبارکباد دینے آئی ہے۔ بھائی صحن کے گرد دیوار ہوتی ہے نا، بھائی سنیے گا، صحن کے گرد بالکل 50 سیکنڈ رہ گئے جشن کے، صحن کے گرد کیا ہوتی ہے؟ دیوار ہوتی ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون دیکھ رہی تھی، بھائی وہ کچھ نور تو نظر آ رہے تھے نا، ایک نور تھا جو دیوار سے اترتا تھا، امام عسکری کے پاس آتا تھا، زمانے کے امام کے کان میں کچھ کہتا تھا، پھر لوٹ جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر کہتا تھا، پھر لوٹ جاتا تھا۔ بی بی نے سوال کر لیا اے عسکری امام بتاؤ تو صحیح یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہے، جن ملائکہ کو زمانے کے امام کی زیارت کی یا زمین پہ آنے کی اجازت نہیں ملی، یہ ان کے سلام لیتا ہے، ادھر پہنچاتا ہے۔ تیرا زمانے کا امام فرشتے کا نام بھی لیتا ہے، جواب سلام بھی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ جشن مسرت کو قبول فرما، ہم سب کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک یہ جتنے علی مرتضیٰ سے یعنی توجہ فرمائے گا، وصی رسول اللہ سے لے کر خاتم الاوصیاء تک سب کی فضیلتوں پہ خوش رہیں۔ میرے مالک ان کے گھروں میں خوشیاں عنایت فرما۔ پروردگار عالم طلاب کرام کو نور علم و عمل عطا فرما، شرح صدر قوت بیان عطا فرما۔ پروردگار عالم مقبولیت عوام عطا فرما، خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ جمہوری اسلامی ایران، ملت تشیع، عالم تشیع، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ برادر مدثر صاحب اور ان کے بھائیوں کو زندگی عطا فرما، ان کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو اپنے امام کا با معرفت دیدار نصیب فرما۔ بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔